ظلم اور حق تلفی انتہائی زیادہ بڑے جرم ہیں، اور یہ ایسے جرم ہیں کہ جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں دیتا ہے۔ ایک آدمی کسی کی حق تلفی کرتا ہے، گویا اس نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، چاہے وہ حق تلفی اس کا مال لے کر ہو یا اس کا حق ادا نہ کر کے ہو، یا اسی طرح یہ حق تلفی اس پر کبھی الزام لگایا، اس کو چوٹ پہنچائی، اس کو گالی دی، اس کی غیبت کی، یعنی وہ حق تلفی اس کی عزت کے اعتبار سے ہے یا اس کی مال وغیرہ کے اعتبار سے ہے، تو یہ انتہائی بڑا جرم ہے اور شریعت کی اصطلاح میں اس کو ظلم کہا گیا ہے۔ اور ظلم کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كانت عنده مظلمۃ لاخیہ، جس شخص کے پاس کسی مسلمان بھائی کا حق ہو، یعنی جس شخص نے کسی مسلمان بھائی کی حق تلفی کی ہو، من عرضہ، عزت کے اعتبار سے اس کا حق ہے، یعنی عزت کے اعتبار سے اس کی حق تلفی کی ہے، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اس کی بے حرمتی اور بے عزتی کی ہے، یا اسی طرح اس پر تہمت لگائی، کوئی الزام لگایا ہے، او من شیئن، یا کوئی اور حق تلفی کی ہے، یا بھائی کا کوئی اور حق دبایا ہے، چاہے وہ زمین ہے چاہے اس کا مال ہے، یعنی کسی لحاظ سے بھی کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی کی ہے، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، تو اس کو چاہیے کہ آج ہی اس سے معافی مانگ لے، اس کو راضی کر لے، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس سے پہلے کہ جب اس کے پاس نہ دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے، اس دن سے پہلے یعنی موت سے پہلے اس سے معافی مانگ لے، اس کا حق ادا کر دے۔ ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، اگر وہ اس سے معافی نہیں مانگتا، اس کا حق ادا نہیں کرتا، تو کل قیامت کے دن اس کے نیک اعمال میں سے لے کر اس آدمی کو اعمال دیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن اس کے نیک اعمال میں سے لے کر اس کو عطا کر دیے جائیں گے، اس کو دے دیے جائیں گے، تاکہ اس کے ظلم کا، اس کی حق تلفی کا بدلہ ادا ہو سکے اور انصاف ہو سکے اور وہ راضی ہو جائے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، لیکن اگر اس آدمی کے پاس نیکیاں نہ ہوں یا اس کی نیکیاں کم پڑ گئی ہیں، اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کے ساتھ ظلم کیا، اور اس کی نیکیوں میں سے حصہ ان کو ادا کیا گیا، اس کی نیکیاں اب کم پڑ چکی ہیں، لیکن اس کا ظلم، اس کی حق تلفیاں ابھی باقی ہیں، اس کا بدلہ ابھی باقی ہے، یا اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ہے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں فرمایا اخذ من سیئات صاحبہ، کہ اس کے اس بھائی، اس ساتھی کی برائیاں لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، فحمل علیہ، اس پر ڈال دی جائیں گی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تنبیہ فرمائی ہے، سخت وعید ہے اگر ہم اس کی طرف غور کریں کہ وہ دن جس وقت انسان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوں گے، مال، درہم و دینار، رقم ہونا یا کوئی مدد کرنا، اس چیز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو اس وقت اگر کوئی حقدار اٹھ جاتا ہے، رب کے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ تقاضا کرتا ہے کہ فلاں شخص کے پاس میرا حق ہے، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، میری حق تلفی کی تھی، تو اس وقت سے پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا، اس سے پہلے اپنے بھائی کو راضی کرو، اس سے معافی مانگ لو،
اور یہ معافی مانگنا صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کا حق دبا لیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر لی اور زبانی طور پر کہا مجھے معاف کر دو، میں نے تیرا حق مارا ہوا تھا، یا میرے فلاں بزرگ نے تیری جائیداد پر قبضہ کیا تھا، یا فلاں چیز میں تیرا نقصان کیا تھا، لہذا اب تم مجھے معاف کر دو، اس کو مجبور کیا جائے، اس کو ڈرایا دھمکایا جائے کہ معاف کر دو، یہ معافی نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے، وہ زمین ہے، کوئی اور چیز ہے، اور وہ بعینی موجود ہے، اور اگر وہ لینا چاہتا ہے تو اس کو اس کے حوالے کی جائے، اور جتنے عرصہ تک دوسرے آدمی نے قبضہ کیا ہے، اس کے پاس رہی ہے، اس نے فائدہ اٹھایا ہے یا نہیں، لیکن اس کے قبضے میں رہی ہے، تو اس کا اگر وہ ہرجانہ لیتا ہے تو وہ بھی اس کو ادا کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر اس سے معافی مانگنی ہے اور اس سے معذرت کرنی ہے، تو یہ حلال ہونا ہے۔ یعنی اگر حق موجود ہے تو حق ادا کرے گا، اگر حق موجود نہیں ہے، بعینی وہ چیز موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کا متبادل قیمت یا کوئی اور چیز جو یہ ادا کر سکتا ہے اور وہ تقاضا کرتا ہے تو اس کو ادا کرے گا، اور اس کے بعد اس سے معافی مانگے گا کہ میں نے تیرے ساتھ ظلم کیا تھا، تیری حق تلفی کی تھی۔ اسی طرح کسی کے اوپر الزام لگایا تو اس کا بھی یہی حل ہے کہ محض زبانی طور پر اس سے معافی نہیں مانگے گا، بلکہ جن لوگوں کے سامنے ذکر کیا ہے کہ وہ فلاں ایسا ہے، جھوٹا الزام لگا دیا، تہمت لگا دی، تو وہ انہی لوگوں کے سامنے جا کر کہے گا کہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، یا میں نے جھوٹ بولا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اور پھر اس سے معافی مانگے گا۔ اگر وہ معاف کر دے تو یہ معاف ہو جائے گا، اگر اس نے معاف نہیں کیا تو یہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج ہی اس سے حلال ہو جاؤ، اس حق کو ادا کر دو اور اس سے معافی مانگ لو، کیونکہ حقوق العباد میں جب ایک آدمی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ ڈبل مجرم بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی کرنے والا اور دوسرے کا حق مارنے والا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی ہے اور اس آدمی کو بھی راضی کرنا ہے اور اس سے بھی معافی مانگنی ہے۔ اگر وہ کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتا تو وہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے تو یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے اور ایسے آدمی کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ لیکن اگر وہ حق مانگتا ہے تو اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے، لہذا اس کا حق بھی ادا کیا جائے گا اور اس کے ساتھ اس سے معافی مانگی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی معافی نہیں مانگتا، وہ بدبخت ہے، اپنی موت سے پہلے یا اس کی موت سے پہلے اس سے معافی نہیں مانگتا، تو پھر آقا علیہ السلام نے تنبیہ فرما دی کہ پھر اس دن انسان کے پاس کوئی درم و دینار نہیں ہوں گے، کوئی رقم اور مال نہیں ہوگا، بلکہ اس دن تو اس کا بدلہ اس طرح ادا کیا جائے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے اس کو دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں کم پڑ گئیں یا اس کی نیکیاں تھی ہی نہیں تو اس کے بدلے میں پھر اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، اور اس کی وجہ سے یہ جہنم میں جا سکتا ہے اور اس کی نیکیوں کی وجہ سے وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا، زبانی طور پر ہماری زبان یا ہمارے عمل کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کا احساس کریں اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جائیں، ہم تکبر میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ ہمیں اپنے بھائی سے معذرت کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم اپنی نیکیوں سے اور جنت سے محروم نہ ہوں۔